لا کے صبح پیسے دے جاؤں گا، اگلی لینے کے جا کہتا پہلا وعدہ پورا کر، اللہ اکبر تیرا معیار کوئی نہیں، آدھا کلو چینی پر تیرا معیار کوئی نہیں، گلے میرے سے کرتا ہے، انگلیاں میری طرف اٹھاتا ہے، جس نے زمین آسمان کی دولت عطا فرمائی، سورج چاند تجھے دے دیا، جس نے ساری نعمتیں تیرے لیے پیدا کر دی، انگ انگ رگ رگ خون خون تجھے عطا فرما دیا، زبان بھی ناک بھی کان ہونٹ سارے پیر عطا فرما دیے، پھر میرا بھی تو رائٹ بنتا ہے جب تو میرے پاس آتا ہے تو میں بھی تو کہتا ہوں اللہ اکبر، تو وعدہ خلاف ہے، پہلا وعدہ پورا کر ملے گا، لیکن برے بندے یہ میرا دستور کوئی نہیں، یہ میرا قانون کوئی نہیں، دنیا تجھے وعدہ خلاف کہے، بیوی بچے وعدہ خلاف کرے، جب میرے دربار کے اندر آتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہزار بار وعدہ توڑے پھر میرے پاس آ جا، اگلا وعدہ کرنے کی دیر ہے، پچھلے تیرے سارے وعدے کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ کوئی مولانا مجیب صاحب کے بارے میں کہے گا، کوئی لقمان کے بارے میں کہے گا، مجھے کیونکہ دو ہی نام یہاں کے پتہ ہے، کوئی عبد الحنان کے بارے میں کہے گا، اللہ اکبر، آ جا یار، بڑا پیارا بڑا شفقت والا، بڑا بیبا بندہ، بڑے زبان کے میٹھے بول والا، اللہ فرماتا ہے تجھے بندوں کی بات پہ یقین ہے، میری بات پہ یقین کیوں نہیں آتا، میرے نبی کی بات پہ یقین کیوں نہیں آتا، میں نے اپنے نبی کی زبان سے اپنے بارے میں کہلوا دیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جو تجھے جوتے مارتے ان کے قدموں میں جا کے بیٹھتا ہے، جو رحمت والی چادر میں لپیٹتا ہے اس کے سامنے آ کے کیوں نہیں بیٹھتا ہے؟ اگر تھوڑا سا میں تجھے جھنجلا دوں، تھوڑا سا جھٹکا دے دوں تو تیری انگلی یوں کر کے میری طرف اٹھاتی ہے، اے بندہ اس انگلی کو اپنی چادر چار دیواری میں رکھ، اپنی مٹھی میں رکھ، میں توڑنے پہ آ گیا، دنیا کی ساری سائنس تحقیق کر لے، زور لگا لے، تیری ٹیڑھی انگلی اگر میں ماں کے پیٹ میں کر دوں دنیا کی طاقت سیدھا کوئی نہیں کر سکتی۔ یہ بول جب تیری زبان سے نکلتا ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، اتنا کڑوا بول ہے زمین آسمان کے سارے منظر کو کڑوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ عبد الحنان اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو ماڑے کے اندر کوئی بے لادہ نہ رہتا، پیسہ سب کچھ ہوتا تو کوئی بیمار نہ رہتا، پیسہ سب کچھ ہوتا تو گونگا کوئی نہ رہتا، پیسہ نہ ہوتا تو بوڑھا کوئی نہ رہتا، پیسہ کوئی نہ ہوتا تو پیسہ ہوتا تو ہاتھ پاؤں کا ٹنڈا کوئی نہ رہتا۔ ان کے پوچھ تمہارے پاس پیسہ ہے، کیا گونگوں کو زبان مل گئی، کیا بوڑھوں کو سنائی مل گئی، کیا اندھوں کو آنکھیں مل گئی، کیا اپاہجوں کو معذوروں کو صحت مل گئی، کیا بے اولادوں کو اولاد مل گئی؟ او بدبختہ، اگر پیسہ ایک دن کا بھی تیرے فائدے میں نہیں آ سکتا تو اس پیسے کو ظالمہ میرے مقابلے میں لا کے کیوں کھڑا کرتا ہے؟ گندم کی فصل اچھی نہ ہوئی، پیداوار تھوڑی ہوئی، دانا چھوٹا ہوا، کہتا بارشاں کوئی نہیں پئیاں، جب میں نے بارشیں برسا دی اب کیوں رو رہا ہے؟ جب بارشیں نہیں تھی تو بے انصافی، جب بارشیں دے دی تو پھر بے انصافی، بتا میرا بندہ تو کس حال میں راضی ہوگا؟ میں وہی حال تیرے پہ ڈال دوں، میں نے تجھے حالت امن میں دیکھا تو راضی نہ ہوا، میں نے تجھے حالت سکون میں ڈالا تو راضی نہ ہوا، رحم مادر میں تیرا کوئی کام نہ تھا تو وہاں پھدکتا پھر رہا تھا، باقی گود کے اندر میں نے تجھے 2-2.5 سال دودھ پلایا وہاں راضی نہ ہوا، لڑکپن میں تو راضی نہ ہوا، اپنا جھنجھنا تیرے ہاتھ میں ہوتا تھا دوسرے کے جھنجھنے کو ہاتھ ڈالتا تھا، بچپن کے اندر اپنی ٹافی جیب میں دوسرے کی جیب میں منہ مارتا تھا، اپنے پیسے تیرے پاس ہوتے دوسرے کے پیسے سے اٹھاتا تھا، تھوڑا سا جوان ہو گیا، تیری دکان دوسرے دکان کے سامنے کپڑے کی تھی، اس کی دکان پہ 4 گاہک آگے تعویذ لیے پھرتا تھا، دم درود پانی چھڑکواتا پھرتا تھا، کبھی کہتا تھا رزق باندھ دیا، کبھی کہتا تھا اللہ اکبر، سارے میں بول سنتا تھا، کہتا کسی کی ہاں لگ گئی، جب تک میری رضا شامل ہاں رہی، جب تک میں چاہتا رہا دیتا رہا۔ اوے بندے تجھے کس نے کہہ دیا فلانے کی دکان میں تیرا رزق ہے، فلانے کے مکان میں رزق ہے، ابا کے قدموں میں ماں کی گودی میں رزق ہے، بلکہ میں اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہوں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اے میرا بندہ رزق تو میری مٹھی میں ہے، تو لوگوں کے پیروں میں تلاش کرتا پھر رہا ہے۔
मालिक कायनात अलमारी में होता, कमरे में होता, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के बैंक प्राइवेट इदारे में होता, मैं वहां से ले आता। अगर जमीन के अंदर दफन होता मैं कसी फौड़ा मार के ले आता। रब्बे कायनात अगर माँ बीवी के पास होता मैं तरला मिन्नत करके ले लेता। बेटे के पास मेरा रिज़्क होता मैं हाथ जोड़ के लेता। इलाहुल आलमीन मेरा रिज़्क रखा भी तूने कहा है, और फिर समाई रिज़्कुकुम, आसमान में मेरे रिज़्क को तूने छुपा के रख दिया। कद मेरा 5 फीट का, मैं जमीन आसमान के बराबर कैसे जा सकता हूँ? सीढ़ी मेरे पास कोई नहीं, लिफ्ट मेरे पास कोई नहीं, इंतजाम मेरे पास कोई नहीं। अल्लाह अकबर। इलाहुल आलमीन मैं वो रिज़्क कैसे तलाश करूंगा? फरमाया बंदे तेरे घर में मुसल्ला तो होगा, तेरे घर में रुमाल तो होगा, तेरे घर में लिहाफ चादर तो होगी। जी इलाहुल आलमीन है। फरमाया अगर नहीं तो परवाह कोई नहीं, रोए जमीन पर सजदा करना तेरा काम है, रिज़्क का दरवाजा खोल देना मैं खुदा का काम है। ये चाबी है। अगर सजदों से लेना आ गया, रब्बे अकबर की कसम IMF को भूल जाओगे। अगर अल्लाह से सजदों से रिज़्क लेना आ गया तो वर्ल्ड बैंक को भूल जाओगे। हुकूमत वाले मसले का हल बताते हैं, प्राइवेट इदारे वाले मसले का हल बताते हैं, 4 आदमी ताश खेलने के मसले का हल बताएंगे, चाय बनाने वाला मसले का हल बताता है, हज़रत इस्माइल खान का स्पेशल मेरे अजीज हलवा बनाने वाला मसले का हल बताएगा, गवर्नमेंट के इदारे बताएंगे। अल्लाह फरमाते हैं अब्दुल हन्नान मेरा कुरान पढ़ के सुना दे। 1400 साल पहले, 1450 साल पहले मैंने भी एक मसले का हल बता दिया। जब दुनिया माशी तंगी के अंदर आ जाए, रिज़्क की थोड़ के अंदर आ जाए, आटा उनकी औकात से बाहर हो जाए, और इसी तरीके से दुनिया की मादनियात उनके आपे से बाहर हो जाए, हर चीज उनके हाथ से बाहर हो जाए। फरमाया फिर हुकूमतों की तरफ मुतवज्जह न हो, फिर हुकूमतों में मसले हल न करो, फिर इदारों में, फिर दुकानों, फिर बाजारों, फिर खेतों खलिहानों की तरफ ना देखो। मालिक के कायनात क्या माने वालों, अगर तुम उस पर अमल करो, अल्लाह जल्ला शानो के हुक्म से मैं आपको बताता हूँ मसलों का वाहिद हल, माशी तंगी दूर होने का, रिज़्क बढ़ जाने का, कारोबार में बरकत आ जाने का, औलाद फरमा बरदार हो जाने का, घर के अंदर अमन चैन शांति सुकून वाली जिंदगी आ जाने का एक हल है। वो हल क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है फलियाबुदू रब्बा हाज़ल बैत, तू मेरी इबादत ना छोड़, अतामहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। आजा एग्रीमेंट कर ले, आजा स्टाम्प पेपर कर ले, अंगूठा चाप अंगूठा लगा ले, लिखाई वाले अपने साइन कर दे। आजा तेरे मेरे दरमियान मायदा हो गया, तेरे मेरे दरमियान फुरनोट हो गया, तेरे मेरे दरमियान पंचायती फैसला हो गया, तेरे मेरे दरमियान स्टाम्प पेपर हो गया। फरमाया क्या? फरमाया मेरा बंदा 5 वक्त तू मेरे घर में आया कर, मैं 24 घंटे तेरे घर में रहूंगा। मेरा बंदा तेरे मकान में आऊंगा, दुकान पे आऊंगा, अस्पताल में लाएगा बुलाएगा वहां आऊंगा, थाने कचहरी में बुलाएगा वहां आऊंगा, आसमानों के ऊपर बुलाएगा वहां आऊंगा, जमीन के नीचे बुलाएगा वहां आऊंगा। अब्दुल हन्नान बात खत्म कर दे, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फअइनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। ऊपर दूर की बात, नीचे देखेगा वहीं आऊंगा, दाएं देखेगा वहीं आऊंगा, बाएं देखेगा वहीं आऊंगा, तन्हाई में बुलाएगा, अंधेरे में बुलाएगा, बाड़ा के अंदर सर्दी पड़ रही है, बारिश हो रही है, धुंध पड़ी हुई है, तेरे बेटे को तेरे कमरे का रास्ता पता कोई नहीं, मेरे बंदे तू बिस्तर पे बुलाएगा, तेरा रब तेरी मदद के लिए वहीं आ जाएगा। बुला तो सही मुझे। नहीं यकीन आता, अल्लाह जल्ला शानो आपकी बातों पे यकीन है, नहीं यकीन आता, जा 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 मेरे बूढ़े जकरिया से जाके पूछ ले। पिछले साल मेरे चांद में उस मेहराब में बैठा हुआ था, अल्लाह अकबर, जब अम्मा मरियम बैठी हुई थी मुल्क शाम के अंदर जामे मस्जिद उमवी में, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद में, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, उस मेहराब में जब अम्मा मरियम बैठी हुई थी, उस मेहराब के ऊपर लिखा हुआ था कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मेहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। सामने अब्बा यहया अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। बताया बीबी मरियम आज से कुछ अरसा पहले बैठी थी, बेमौसमी फलों की ट्रे उसके सामने थी। जकरिया खालू आ गए, अलैहिस्सलाम आ गए, अपनी भतीजी अपनी भांजी के मेरे अजीजों सामने थाल देखा। अन्ना लकी हादा क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह। अल्लाहु अकबर, ए मरियम तेरे पास बेमौसमी फल कहां से आए? क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये मेरे अल्लाह ने अता फरमाए। जब जकरिया अलैहिस्सलाम ने वो मेवे, वो ड्राई
ہی فروٹ وہ تر فروٹ جب دل ٹرے میں دسترخوان پہ دیکھے فوراً دل کے اندر خیال آیا الہ العالمین اگر تو اس موسم میں پھل دے سکتا ہے تو بوڑھے زکریا کو بیٹا بھی دے سکتا ہے. اللہ نے فرمایا ٹھہرو 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 فرشتوں قرآن کے اندر اس کہانی کو کوٹ کرو اور میرے نبی کو جا کے سنا دو تاکہ نبی کو امتی ماڑے میں جا کے سنا دے. زکریا علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی, ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل گیا. اللہ کا پیغمبر ہے لیکن مایوس نہیں ہوا, نہ امید نہ ہوا. بی بی کی پلیٹ کے اندر بے موسمی پھل دے کے کونے میں چلے گئے. اب سن میرے عزیزو قرآن کیا کہتا ہے, کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس. اب کیا کہہ رہے, چپکے سے بیوی نہ دیکھے, بچہ نہ دیکھے, قوم برادری دیکھے گی, میرے پہ ہنسے گی, مذاق اڑائے گی. اللہ اکبر, خاموشی سے کھڑے ہو کے کہہ رہے اللہ ہڈیاں میری کمزور ہو گئی, بال میرے سفید ہو گئے, لیکن اللہ میں تیرے سے نا امید نہ ہوا. اگر اس کی ٹرے میں بے موسمی پھل دے سکتا ہے, اللہ بڑھاپے میں زکریا کی گھر والی کی گود کو بھی آباد کر سکتا ہے. جب بابا زکریا کے داڑھی کے بال ہلے اور آنکھ سے آنسو چہرے پر آئے, مالک کائنات کی رحمت کو جوش آ گیا. فرمایا جلدی چلا جا, جا کے بیٹا بھی دے آ اور بیٹے کی بشارت بھی دے آ اور ساتھ گفٹ بھی دے. کسی کے بچہ پیدا ہو کو کر لے کے آئے گا, کوئی لفافے میں پیسے لے کے آئے گا, کوئی موسمی لباس لے کے آئے گا, کوئی سویٹر جرسی لے کے آئے گا. تیرے رب نے تجھے بیٹا دیا ہے زکریا, پروردگار عالم نے انعام بھی ساتھ عطا فرما دیا. وہ انعام کیا تھا, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اللہ اکبر, ہم نے تیرے کہنے پر تجھے بیٹا دے دیا, بن کہنے پر بیٹے کے سر پہ تاج نبوت بھی سجا دیا. مانگو تو صحیح اس سے. یاد کرے ایک وقت ایسا آیا تھا چل منا کے میدان میں, ایک پیغمبر کے ہاتھ میں چھری تھی, دوسرے پیغمبر کا گلا تھا. یہ کوئی دور پار کے رشتہ دار نہیں تھے, امتی نبی کا رشتہ نہیں تھا, یہ تو باپ بیٹے کا رشتہ تھا. باپ نے درمندانہ انداز بیٹے کے سامنے رکھا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. بیٹے تیرے گلے میں چھری چلائی, آج خواب دیکھ کے کہو نا پتر میں نے تو خواب دیکھا, صبح ساری تنخواہ تو نے میرے ہاتھ میں دی, وہ آپ کو انشاءاللہ شام کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے گا اور کہے گا ابا رات کو کھانا نہ کھایا کر, خمار چڑھتا ہے, بلڈ پریشر تیز ہے, تجھے ڈرون ڈرون خواب آتے ہیں. یہ تو باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹے میں نے تیرے گلے پہ چھری چلا دی, اور ماں اللہ. جب شیطان نے آ کے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے کو لے گیا, تیری زندگی کے آخری سارے کو لے گیا, تیرے نور نظر کو لے گیا. اللہ اکبر, اور ذات ہے آج تھوڑا سا گھر کے اندر پریشانی آ جائے, ہڈیا میں نمک کم ہو جائے, محلے میں سناتی پھرے گی اللہ میرے گھر کا بندہ کسی نے نہ دبے, یا اللہ پتہ نہیں میں تو کب سے پھنس گئی, میرے ماں باپ نے میرے نصیبے پھوڑ دیے. نمک اللہ اکبر کھٹ جانے پہ تیرے نصیب پھوڑ جائے. اللہ اکبر, ہاجرہ کی گود میرے عزیزو جو آباد تھی اسماعیل علیہ السلام سے, وہ خالی کر کے ابراہیم علیہ السلام لے گئے. شیطان آ کے کہنے لگا کبھی کوئی رسی بھی لے کے جاتا ہے, کبھی کوئی چھری بھی لے کے جاتا ہے, دیکھ تیرا گھر والا چھری بھی لے گیا, رسی لے گیا, یار سے ملانے نہیں گیا بلکہ فلانی جگہ لے جا کے ذبح کرنے گیا. اما ہاجرہ نے سر کجا اور یوں کر کے ہلکا سا پردہ ہٹایا. کیا کہتی ابراہیم ابراہیم, اللہ میں بڈڑی میں کمزور, اللہ میری آواز میرے ابراہیم کے کانوں تک پہنچا دے. میں نو شکری نہیں کر رہی, میں گلہ نہیں کر رہی, اللہ جل شانوں میں کفر نہیں کر رہی, میں نافرمانی نہیں کر رہی. اے اللہ یہ دکھڑا, یہ سندیسا, یہ پیغام میرے ابراہیم تک پہنچا دے. ابراہیم ہر جگہ مجھے ساتھ لے کے گیا, جب اللہ نے تیرے سے قربانی مانگی مجھے کیوں چھوڑ کے چلا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام میں نے ہر جگہ وفا نبھائی, جب تو مجھے اکیلا وادی غیر ذی زر کے اندر چھوڑ کے آیا تھا, پتا میں نے اللہ کی ناشکری کی تھی, پتا میں نے شکر گزار بندی بنی تھی. جب بیٹے میرے پاس پانی ختم ہو گیا, اس ذات کی قسم ہے پوچھنا تیرا گلا کیا نہ میں نے اس کا گلا کیا. جب میں نے 2 پہاڑ سیدھے, 2 پتھر سیدھے کر تیسرا پتھر میں نے رکھ دیا,
اور اپنے بیٹے کو لٹا کر میں جب صفا مروہ کی طرف دوڑی، اللہ فرماتا ہے ہاجرہ بے وفائی تو نے بھی کوئی نہیں کی، نہ قدری ہم نے بھی نہیں کی، جہاں تو نے دوڑ کے دکھایا قیامت تک آنے والوں کے لیے میں نے ڈیوٹی لگا دی۔ جب تک اماں ہاجرہ کی جگہ پہ دوڑ کے نہیں دکھاؤ گے، عرش والا آسمانوں سے تمہیں عمر حج کا ثواب عطا نہیں فرمائے گا، عرش والا تمہارا یہاں آنا قبول نہیں فرمائے گا۔ ہاجرہ اگر تو قدردان نکلی تو بتا ہم نے نا قدری کب کی؟ اسی لیے کہتے ہیں نبیوں کے قصے اپنے گھر، صحابہ کے قصے اپنے گھر میں پڑھ کے سنایا کرو، نبی کی سیرت پر مستند کتاب اپنے گھر کے اندر لاؤ۔ اماں خدیجہ کا کردار کیسا تھا، اماں عائشہ کا نبی کے ساتھ پیار کیسا تھا، حضرت فاطمہ کی خدمت تیمارداری گھر کے اندر علی کے ساتھ کیسی تھی، خدا پاک کی قسم لایا جسے زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آیا، اس گھنٹ کا میں کیا کروں، اٹھا پھینک دے۔ جب کماؤ پوت تھا تو تیرا تیرا تھا، اب جب بستر پر پیشاب نکلنے لگ گیا میرے حوالے لا کے کر دیا، اور سپرد خدا ہوں یاد آیا۔ جب 15 سال کا ہوا تھا، اللہ اکبر، اسلام کی ذمہ داریاں اس کے اوپر آئی تھی۔ جب 7 سال کا 10 سال کا ہوا تھا، اس وقت ڈورا سر میں سرمے کا لگاتی، اس وقت اتنے گلاب کی خوشبو لگاتی، اس وقت چٹا چولا پہناتی، سر پہ ٹوپی رکھتی، تیل ڈال کے سر میں کنگا کرتی، اللہ اکبر، جیب میں 20 روپے ڈالتی، اللہ اکبر، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھتی، پھر دروازے تک چھوڑنے کے لیے اللہ کے گھر میں آتی، پھر کہتی سپرد خدا مجھے میری کبریائی کی قسم زمین والوں کو بھی اچھا لگتا، آسمان والوں کے لیے بھی اچھا لگتا۔ اب یہ گند کا ٹوکرا لے کے آیا، بدعہدی اس کے اندر، بے وفائی اس کے اندر، جھوٹ اس کے اندر، غیبت اس کے اندر، چغلی اس کے اندر، دھوکہ اس کے اندر، بیوی کے حقوق اس کے اندر، بیٹیوں کی وراثت کا حق یہ کھا کے آیا، بہنوں کا حق یہ دبا کے آیا، پھپھی کو یہ تنگ کر کے آیا، مامے ماسی کو یہ تنگ کر کے آیا، پڑوسیوں کو یہ تنگ کر کے آیا۔ پوچھ 4 تکبیر نماز جنازہ کہنے والے سے اس کو آنکھیں کھول کے بتا، آج تیرے پہ چہرے پہ یہ مایوسی ہے، بتا، کل مجبوروں کے آنسو ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اتنی وزنی چرپائی کے فرشتے بھی دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ اگر میں ملک الموت کو بولنے کی اجازت دے دیتا تو ملک الموت پورے کلبے کے اندر کھڑے ہو کے کہتا میں اسے نہیں لے کے جاتا، اللہ اکبر، اس کے اندر سے گناہوں کی بدبو آ رہی ہے۔ علماء کرام نے فرمایا جب ملک الموت آتا ہے تو انسان کے جسم کے اعضاء کو سونگھنے لگ جاتا ہے، کندھے سونگتا ہے، زبان سونگتا ہے، ہاتھ پیر سونگتا ہے۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں کیا کر رہا ہے؟ کہ منہ سونگ کے دیکھ رہا ہو، اس نے ساری زندگی جھوٹ ہی بولا کہ زبان سے اللہ کا نام بھی لیا ہے۔ اس کے ماتھے کو دیکھ رہا ہوں، تیرے اسماعیل خان کی اس کے سر پہ سرداری تھی، نماز کا سجدہ نہ زور نہ سر، عید کی نماز کا سجدہ بھی اس کے ماتھے پہ نظر نہیں آ رہا۔ کیا کرنا ہے اس گند کو لے کے جا کر؟ علماء بتاؤ اسفل سافلین کیا ہے، سجین کیا ہے، علین کیا ہے؟ فرمایا پہلے آسمان تک رو جاتی ہے، آسمان کا دربان کہتا ہے اس گندی چیز کو کیوں لیا، نیچے پھینک، جہنم کے جیل خانے میں پھینک دے، اس کا اللہ کی اس آسمان والی دنیا کے اندر ایک کمرہ بھی بنایا نہیں گیا۔ لیکن یہاں کچھ چال اور چل رہی ہے۔ مرحوم دے سالے ثواب علی قرآن خوانی کرتی تھی، عبدالرحمن صدیقی کو بلایا گیا، وہ کہے گا یہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، لفافہ ذرا مہنگا کر دو۔ ہاں مولانا پہلے قرآن پڑھنے کا رواج ہوا کرتا تھا، کون آ کے قرآن پڑھتے ہیں؟ ادھر سے کوئی سردار آ کے بیٹھ رہا ہے، ادھر سے سردار کوئی موبائلوں کی چمک، کوئی جیکٹ کی دمک دکھا رہا ہے، گاؤں تکیوں پہ منرل واٹر پانی، ٹیشو پیپر آ کے پڑے ہوئے ہیں، اخبار حقے کی چل میں آ کے سڑک کر رہی ہیں۔ پڑھنے والا کہتا ہو بغیر تو کچھ تو شرم کرو، ابھی میری قبر کی مٹی بھی سوکھی نہیں پڑی، ابھی میرا کفن بھی اللہ اکبر تازہ ہے، تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ کیا میرے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ سارے کا سارا کنبہ یتیموں کا مال ہڑپ پڑپ کر کے عبدالحنان سمیت کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یأکلون فی بطونہم نارا۔ بابو جی انصاف کر کے جانا، میں دھوکہ کر کے نہیں جاتا۔ میرا بھائی مرا، میں بھتیجوں کا کچھ عمر کیوں نکالوں؟ میں اپنا موٹر سائیکل بیچتا، میں اپنی سائیکل بیچتا، میں اپنا رقبہ بیچتا، میں
पूछ मोहल्ले वालों से, पूछ इस बेवा की चीटी चादर को खींच कर कि ये मरने वाला तेरे पे कितना कर्जा चढ़ा के जा रहा है, तेरी बालियां कहाँ गई, तेरी अंगूठी कहाँ गई, तेरे हाथ के कड़े कहाँ गए। अब जो 4 बर्तन घर में खड़क रहे थे, जिसके सारे यतीमों ने रहना था, जिसके सारे बच्चों ने जिंदगी गुजार कर अपने बाप को याद करना था, ये वसेब ऐसा जालिम निकला। अल्लाह अकबर, अभी तीसरा दिन नहीं गुजरा, घर का घर सारा खाली करके जा रहा है। बीवी देगा पकाना, लो पूछो तो सही है कहां से आई। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं मेरे अजीजों अभी मौत की सीट पे कुर्सी पे बैठ के आया गाड़ी में, और जाना भी 7-8 घंटे का सफर कर कर मंजिल पर। मुझे क्या झूठ, मुझे क्या जरूरत पड़ी मेरे अजीजों, मैं आपको किसी मसलक को जोड़ के जाऊं। इस मिंबर का हक बनता है कि बैठने वाला, और मेरे अजीजों पंजाबी में उर्दू में कहावत है, जिसका खाए उसके गीत गाए। अल्लाह यहां से रोजी दे रहा, हक तो अदा करना चाहिए। नाराज ना हो तो अगली बात और कह के जाऊं। दुआ होगी जी, मरियम जन्नान ने दुआ कराई, दस्तार करो जी, दस्तार करो। बड़ा भरा है इस बड़े भरा की, इस बड़े भरा की, जिसके दरवाजे पे 2 महीने पहले इसकी भाभी हाथ जोड़ के आई थी। तेरा भरा बिस्तर पे गया, डॉक्टर चौकी फीस मांगे ने। अल्लाह अकबर, हालांकि तेरे बैंक में पड़ा था, तेरी जेब में मौजूद था, उस वक्त दस्तार नजर नहीं आई। 4 बच्चियां जिसकी जवान लेडी वाले की हो गई, इसी सदमे में उसका जनाजा उठ गया। उस वक्त तो बड़े भाई को दस्तार नहीं याद आई थी, उस वक्त तो कह रहा था मेरे में और रिश्ते कोई नहीं। अल्लाह अकबर, ज़ालिमा बेगैरता बेशर्मा बेहया, उस वक्त शर्म करता, गरीब भांजी भतीजी को बहू बना के लाता, लेकिन तेरा पैसा लल्ले थल्ला पर। सारी रात मारे वालों को सोने नहीं दिया, इतना ढोल बजा। मुल्तान तो कंजर आए ने, झंग दो कंजर आए ने, भक्खड़ तो कंजर आए ने, चिट्टी चिट्टी दाढ़ियों वाले के घर कंजर नचाउंदे पे ने। ये कंजर है क्या? कौन सी डिक्शनरी के अंदर कौन सी कीवर्ड का मानी है, मुझे बताओ। औरत ही औरत है, कंजर औरत को कहते हो ना, कंजरी औरत है। औरत 4 रूप में पहचानी जाती है, माँ, बहन, बेटी, अल्लाह अकबर, बीवी। ये 4 रूप औरत के सबसे आला। इसका मतलब जो अपनी शादी में नचा रहा है, कंजरी नहीं नचा रहा, बल्कि माँ को नचा रहा है। कंजरी नहीं नचा रहा, बीवी को नचा रहा है। कंजरी नहीं नचा रहा, बहन को नचा रहा है। ऐसा भी कोई कंजर हो तो परले से परले दर्जे का कंजर होगा, जो अपनी शादी के अंदर अल्लाह की कसम अपनी बेटी को नचा रहा है। ओ मेरे वीरा, खुदा के वास्ते सारी रात ढोलक बजता रहा, सारी रात घुंघरू खनकता रहा, सारी रात पायल की आवाज कानों में आती रही, और फिर कुरान के साए में रुखसत करके कह रहे हो इसकी गोद में राबिया बसरी आएगी। पर्दा हटा, इमामुल अंबिया ने अपना चेहरा मुबारक अंदर किया। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद अली पाक तशरीफ ले आए। अम्मा फातिमा को गर्मी के अंदर शिकर दोपहर में मोटा जोड़ा पहना देखा, माँ के पसीने से कपड़े भी तर तर हो गए। अली पाक कहने लगे, फातिमा गर्मी में तूने मोटा जोड़ा क्यों पहन लिया? कहा अली तूने पर्दे से नबूवत के हाथ की खुशबू नहीं सूंघी? कहा क्यों? कहा अभी अभी मेरे अब्बू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, झाती मार के पर्दा हटा के गए। फातिमा फातिमा, जिब्राइल आया था, कह रहा था औरतों को हुक्म करो मोटा लिबास पहनने। बारीक लिबास जिसका पहन लिया और बारीक लिबास में जिसके जिस्म नजर आ गए, वो जिस्म जन्नत की खुशबू से मारूम कर दिया गया था जाएगा। अली मैं डर गई, मैंने गर्मी में भी मोटा लिबास पहन लिया है। वो सर से दुपट्टा उतारने वालियां, कसूरवारों भाई का तुमने उनको चौका क्यों ना किया? जो रमक से माड़े से डरे इस्माइल खान से, जो गाड़ी औरत को मेरे अजीजों कंडक्टर बना कर कराची जा रही है, कोई एक भी शरीफ इंसान है जो उसे बैल की निगाह से देखता है? जब वो तेरी घंटी पर, तेरे इशारों पर, तेरे आंख के मटक्के पर जब वो पानी लेके आती है, लंच बॉक्स लेके आती है, खुदा की कसम बताओ सिवाय एक के, मैं सबकी बात नहीं करता, मैं तनकीद का निशा, कोई उसे देखता है बैल की निगाह से, सबसे पहले उसके हया वाले हिस्से पे नजर पड़ती है कि नहीं?
خدا کی قسم ایمانداری سے بتاؤ اتنی بے حیائی میں اگر اللہ نہ کرے گاڑی کی ٹکر، اب یہ 52 آدمی مرے کوئٹہ جاتے ہوئے، اگر اس حالت کے اندر موت آ جائے تو ملک الموت کہاں لے کے جائے گا؟ تم عبدالحلال کی تقریر سن کے مذاق نہ اڑانا، میں نہ کہنا مولوی بڑا برس کے گیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ نمبر پہ پچھلے دنوں آپ کے روزے مبارک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تقریباً اس دن مجھے 7-8 منٹ حضور کے روزے پر حاضری کا موقع ملا، کسی نے میری ویل چیئر نہیں ہلائی، میں اللہ کی قسم وعدہ کر کے آیا تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ میری تشکیل فرما دو۔ وہ تشکیل مجھے یاد آ گئی جو آپ نے حضرت معاذ کی فرمائی تھی، جب یمن کی طرف آپ نے ان کو حاکم بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر، آپ بار بار فرما رہے تھے معاذ میں محمد کا مکھڑا دیکھ لے، میرا چہرہ دیکھ لے، جب بار بار دکھا رہے تھے وہ دیکھتے جا رہے تھے، تو پھر آپ نے فرمایا تھا کملی والے اتنا کیوں دکھا رہے ہو؟ فرمایا معاذ لگتا ہے اب آئے گا تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، تو مجھے مدینے میں نہیں پائے گا، اے معاذ ممبر پائے گا، ممبر کا خطیب نہیں پائے گا، محراب پائے گا، امام مصلی پر امام نہیں پائے گا۔ حضرت معاذ اللہ اکبر رونے لگے کہ یا رسول اللہ پھر اتنے کم عرصے میں جدائیاں کیوں؟ فرمایا جس مشن کی تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے میں تجھے بھیج رہا ہوں۔ اے معاذ اگر بچ گیا تو آ کے مدینے میں ملاقات کر لیو، اگر میرا انتقال ہو گیا تو محمد حوض کوثر پر تیرا انتظار کرے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے آئے صحابہ کے چہرے اٹھ کے اترا دیکھا، دل کا اجالا رات کے اندھیرے میں تبدیل دیکھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یوں نہیں پوچھا کہ حضور کا حال کیسا، ہماری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صحابہ کہنے لگے، معاذ کہنے لگا محمد رام کہاں فرما رہے ہیں؟ میرے کام نے کہا معاشہ کے حجرے میں۔ حضرت معاذ وہاں کھڑے ہو گئے، سلام پڑھا اور رو کے فرمایا یا رسول اللہ تشکیل کی تھی، کارگزاری سنانے کے لیے آیا۔ میں بھی حضور کے روزے میں جانے مبارک کے سامنے درود و سلام پڑھا، ولی وجیب صاحب میں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ تشکیل کر دو اور ہر سال کارگزاری سنانے کے لیے بلا لو، ہر سال تشکیل کرو، ہر سال کارگزاری سناؤ، جب اتنے سے دن رہ جائے زندگی کے پھر سفارش کر دے رب سے اللہ ہمیشہ کے لیے مدینے بلا لے۔ موت آئے ماڑے کے قبرستان میں قبر بنے گی، حفظ آباد پیر محل بنے گی، اپنے بھی پتہ آئے نہ آئے محمد کے روزے کی چھاؤں میں قبر مل گئی تو خدا کی قسم اپنا آئے نہ آئے لیکن 70,000 فرشتہ صبح آئے گا، 70,000 فرشتہ شام آئے گا۔ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں مانگتے ہوئے خیال نہیں آتا کیا مانگ رہے ہیں۔ ہم تو شریعت کے ہر معاملے میں حتیٰ کہ اس کے سامنے منہ کھولنے میں بھی اس کے پابند، ہائے بھائی نہ مانگوانا کرو، ایکی پھینکی نہ پھینکا کرو، بلکہ کیا مانگا کرو، ہاتھ اٹھا کر سر جھکا کر مجرموں کی طرح سوالیوں کی طرح میرے سے مانگا کرو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اپنے بچے کو میونسپل کمیٹی کا چپڑا سی بناتا ہے، میں نے تو تیرے بچے کو دنیا کا امام بنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے، میں نے تو تیرے گھر والوں کو تیری آنکھوں کا نور تیرے دل کا سور بنانے کا کہہ رکھا ہے۔ اور مانگتے ہوئے شرم تو کیا کر، خیال تو کیا کر، جو تو میرے سے مانگ رہا ہے مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو تو مانگ رہا ہے یہ اچھا ہوتا تو اللہ کی قسم میرا محمد پیٹ پہ پتھر مانگ کے نہ پھرتا، اگر یہ اچھا ہوتا تو نبی کا جنازہ 17 پیوند والے کرتے میں نہ اٹھتا، اگر یہ جو تو مانگ رہا ہے اچھی چیز ہوتی فاطمہ 17 پیوند والے چادر میں رخصت نہ ہوتی، اگر یہ چیز اچھی ہوتی اللہ اکبر بلال کا چمڑا نہ ادھیڑتا۔ مالک کائنات یہ سپیکر ہے، یہ مائک ہے، یہ سٹینڈ ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ بھائی کیمرے والا مووی والا یا ساؤنڈ یہ ڈبے، ہر چیز مارکیٹ میں لینے کے لیے گئے، اللہ اکبر اوپر پھر پرچی لکھی ہوئی تھی ہلکا سا چائنا کا موبائل لینے کے لیے چلے جاؤ 1 سال کی وارنٹی ہوتی ہے، اللہ اتنی سے لے کر اتنی بڑی چیز تک ہر چیز کی وارنٹی ہے، اللہ اس دنیا کی بھی کوئی وارنٹی گارنٹی ہوگی؟ فرمایا بندے میں نے بنا کر سب سے پہلے بتا دیا، تجھے بھیجنے سے پہلے میں نے پہلے بتا دیا، اس دنیا کے ظاہر باطن کو تیرے سامنے رکھ دیا، اس دنیا کی حقیقت کو میں نے تیرے سامنے رکھ دیا۔ کیا فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ
متاع الغرور، جتنی بھی چمک کے آ جائے یہ دھوکہ دے کے جائے گی۔ اللہ اکبر، میری رحمت والے آنچل میں رہنا، اس دنیا کے دوپٹے کو اپنے سر پہ رکھنا، آج نہیں تو کل دھوکہ دے کے جائے گی، بڑے مکانوں کے اندر سے لے کے جائے گی، ڈیروں کو اجاڑ کے جائے گی، محلوں کو اجاڑ کے جائے گی، بڑے بڑے شاہی محل خالی کر دیے جائیں گے۔ نہیں یقین آتا، جا 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 ہمارا شہر کے قبرستان میں چلا جا، یا وہ سو رہے ہیں جن سے ملاقات کرنے کا ٹائم لینا پڑتا تھا، آج اتنے ویلے پڑے ہوئے ان کی اولاد بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہے۔ کیا پڑے ہوئے؟ ایک سال کے بعد میاں لقمان جاتے ہیں، اللہ تیرے بچے کو ایمان کی سلامتی دے، قرآن کا عاشق بھی بنائے، اللہ کے بھائیوں کو بہنوں کو، 2 بھائی 1 بیٹا 2 بہنیں، آج سعادت تیرے گھر میں آئی، سارے سب نے قرآن پڑھا، اللہ نے قرآن کے حافظ بنائے۔ مولی مجیب صاحب ہماری عقلوں پہ پردے پڑ گئے میرے پیارو، 1 سال کے بعد قبرستان جاتے ہیں، کیا لے کے جاتے ہیں؟ 1 پھوڑا کسی 2 داوڑے مٹی کے، 20 روپے کے گلاب کے پھول امی کے لیے جو 9 مہینے تجھے مجھے پیٹ میں اٹھائے پھرتی رہی، تیری خاطر اس نے سردی کے موسم میں پیٹ بھی کٹوا دیا۔ اللہ اکبر، ٹانکوں میں پیپ بھی پڑ گئی تھی، اللہ غنی، بخار کے اندر بھی روٹی پکا کے دی تھی، بیماری میں بھی اس نے کپڑے دھو کے دیے تھے۔ اللہ اکبر، پیٹ کٹا ہوا تھا، خون نکل رہا تھا، پھر بھی دودھ کی دھاریں تیرے میرے حلق کے اندر اتار رہی تھی، آج یہ سلا دیا تو نے ماں کو۔ وہ باپ جس نے جوانی تیرے پہ قربان کر دی، بڑھاپا تیرے قدموں پہ لا کے رکھ دیا، وہ باپ جس نے تیرے لیے مکان اس نے بنایا، دکان اس نے بنائی، گاڑی اس نے بنائی، لیکن تیرے لیے چٹے کاغذ پہ انگوٹھا چھاپ کر دیا، انگوٹھا لگا کے دے دیا، وہ دیا تو نے اس باپ کو۔ 1 سال کے بعد گیا، اماں تک رہی ہے قبر میں سے، ابا دیکھ رہا ہے قبر میں سے، 1 سال کے بعد گیا، 2 داوڑے مٹی کے ڈالے، جب پہلا داوڑا مٹی پہ ڈالا اماں کی قبر ہل گئی، ابا کے رونے کی آواز آئی، میں کہا بزرگا ہنجو کیوں آ گئے، اماں کیوں رہی، کس بدبخت سے پوچھ۔ 1 سال کے بعد آیا، وہ بھی مٹی پھینک کے چلا گیا، 1 سال کے بعد آیا، 2 داوڑے مٹی ڈال کے چلا گیا۔ میں نے کہا اماں تیرے لیے سونا لاتا، چاندی لاتا، کا کون تھوکتا ہے سونے چاندی پر، یہاں جس کوٹھڑے میں ڈال کے گئے ہو نہ سونے کی اوقات ہے نہ چاندی کی اوقات ہے، یہاں تو محمد والی عملوں کی ڈولی کام آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا اماں تیرے بچے کو کیا میسج دوں، مٹی ڈال کے نہ جا، کیا ڈال کے جاتا، میرے بچے کو پیغام دے، مٹی کا دابڑا نہ لاتا، پھولوں کی پتیاں نہ لاتا، اگربتیوں کا پیکٹ نہ لاتا، مکھانے کی تھیلی نہ لاتا، کیا لے کے آتا، گھر سے وضو کر کے آتا، ہاتھ میں تسبیح پکڑتا، ہر دانے پر سبحان اللہ کہتا آتا، لب ہلتے ہر ہونٹ ہلانے پہ کل اللہ پڑھتا آتا۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، گھر بے شک 10 میل دور تھا، 50 میل دور تھا، آ کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ جاتا، قبر کے اوپر میرے بیٹے کا کام بڑھ جاتا، اس کے پڑھنے سے میری قبر کا ٹکڑا جنت کا باغ بن جاتا۔ یہ کیا تماشا کر رکھا ہے؟ میرے پیارو بس تھوڑی سی فکر کر لو، جتنی دنیا کی فکر کر رہے ہیں اس سے زیادہ قبر کی فکر کرو۔ وہ اندھیرا مناؤن ڈوڑ شیڈی کا پتہ کوئی نہیں، وہ گیس گوشت کا پتہ کوئی نہیں یقین آتا، صبح قبرستان کی دیوار کے پاس کان لگا کے کھڑے ہو جانا، کوئی نہ کوئی تو قبرستان میں پڑا ہوگا، اور اس سے جا کے پوچھنا عبد الحنان رات رو رو کے سنا کے گیا، سچ کہہ رہا ہے، امی بھی روئے گی، ابا بھی کہے گا، بھائی بھی کہے گا، عبد الحنان ٹھیک کہہ کے گیا، یہ قبر والی مارکیٹ ہے، یا دنیا کا پیسہ نہیں چلتا، یا تو آمنہ کے لال کا طریقہ چلا کرتا ہے، جو نبی کی تابعداری کے تالاب میں نہا کے آئے گا، غوطہ لگا کے آئے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے آئے گا، قبر اس کے لیے وہ سیج بنے گی، دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ پچھلے سال میرے عزیزوں ملک شام میں باب صغیر قبرستان میں حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری میرے ساتھ تھے، اللہ والوں کا ٹولہ خدمتگاروں میں شامل ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی خبر آئی، میں نیچے تہ خانے میں حضرت کے ساتھ اتر گیا، میں نے کہا سایاں پیر مربیہ مجھے اجازت دے دے،
میں بلال کی قبر کو سینے سے لگا کے اپنا ہاتھ ڈھار لو. اللہ اکبر. میں نے سیدنا بلال حبشی کی قبر کو سینے سے لگایا. میں نے کہا تو وہی بلال ہے جو کلمے کے لیے مکے کی دھرتی پہ پٹتا تھا. بلال تو کتنے مقدر والا, تیرے کلمے کا زابیدہ بنا کلال ہے, تو میرے کلمے کا زابید بن جا. میں ٹوٹا پھوٹا بلال تیرے روزے پر آیا, تیری قبر پر آیا, میں تجھے کلمہ سنا رہا ہوں. کلامنا کلال جب تجھے حوضے کو سر پہ لائے, میرے ایمان کی گواہی دے دینا, تیرا بچا ہوا مجھے مل جائے. آپس کے اندر مقامات کا ہوتا ہے, بغل گیر ہوتے, ہاتھ ملاتے, پوچھنے سے کتوں آئے ہو, حالات کی وحلو, کیا آپ کا حال ہے. لگتا ہے بلال نے میں جب اللہ اکبر میرے قبر کو اپنے سینے سے لگایا, بلال نے بھی پوچھا ہوا تو کون ہے. میں نے کہا میں عاشق رسول ہوں, غلام رسول ہوں. میں جلسوں میں کہتا ہوں جو ہو نا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بلال نے مجھے یوں دھکا دے دیا کہ کون سا عاشق رسول ہے 14ویں صدی کا, تو عاشق رسول کیسے بنا. میں کہا تقریر کی منرل واٹر پیا, تقریر کی اللہ اکبر میرے ڈائٹ والی بوتل پی, تقریر کی میں بکر پروٹھے گئے. بلال ہنسنے لگ گیا, کہنے لگا تو آج کے رسول بکر پروٹھے کھا کے ملا بنا, میں آج کے رسول مکے کی دھرتی پہ چمڑے ادھڑوا کے بنا. اللہ اکبر. قیامت کا دن ہوگا, پتہ لگ جائے گا کس آج کے رسول کو اپنے سینے سے لگائے گا اور کس آج کے رسول کو دیکھ کے اپنا منہ پھیر لے گا. اور میرے